اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محرم الحرام شریف کے مقدس ایام ہیں۔ یقیناً تمام احباب اہل سنت عبادات میں مصروف ہوں گے۔ امام علی مقام، امام جنت مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص پاک کا سلسلہ ہوگا۔ لوگ ان کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا تھی کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا سجایا، سارے کا سارا خاندان میدان کربلا میں شہید کروایا۔ تو جہاں مقصود شہادت تھی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا بھی مقصود تھی۔ آج 1400 سال بعد ہمیں واقعہ کربلا تو یاد رہا، اس کی المناکیاں اور ہولناکیاں تو ہمیں یاد ہیں، لیکن وہ جو مقصد تھا جناب امام علی مقام کا، کہ جس مقصد کے پیش نظر آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، میدان کربلا کو آباد کیا، شہزاد علی اصغر کی لاش اٹھائی، شہزاد علی اکبر کی لاش اٹھائی، اون و محمد کو شہید کروایا، جناب عباس کا لاشا اٹھایا، وہ جو مقصد تھا ہم اس مقصد کو بھول بیٹھے۔ آج دنیا بھر میں جناب امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محافل جاری ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی ایسی پوسٹ نظر میں نہیں آئی، کوئی ایسی جگہ نظر میں نہیں آئی کہ جہاں کسی نے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا ہو۔ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں دین کے طلبہ کے سر پر جا کر کسی نے ہاتھ رکھا ہو کہ تم دین کے معلم بنو گے، عالم بنو گے، تم دین سیکھنے والے، سکھانے والے ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم بتائیں، ہمیں بتانا۔ ایسا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ حالانکہ آج دین متین کو میرے آپ کے وقت اور مال کی ضرورت ہے، جان کی نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم جانوں کا نذرانہ دے بھی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے وقت اور مال میں بھی کنجوس ہیں۔ اس کنجوسی کا آپ اندازہ یہاں سے کر کے دیکھیں، آپ کے پورے خاندان میں ایک عالم بھی نہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، اس کے خاندان میں کوئی عالم ہی نہ ہو۔ آپ اپنی ساری پیڑھیاں اٹھا کے دیکھیں تو خاندان پورے میں کہیں بھی کوئی مدرسہ نہیں بنایا ہوگا جہاں حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سکھایا ہوا دین پڑھایا جا سکے۔ میرے آپ کے گھر میں لائبریری نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، لنگر تقسیم کرنا بڑی سعادت مندی ہے، شبینے لگانا بڑی سعادت مندی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حلیم بنانا، کھچڑے پکانا بڑی سعادت مندی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ ثواب کے کام ہیں، لیکن ان سے کہیں بڑے بڑے ثواب میرے آپ کے منتظر ہیں۔ سچی بات عرض کروں، اس وقت مدارس اسلامیہ پریشان کیفیت میں ہیں۔ میں کئی ایسے مدارس کو جانتا ہوں کہ جہاں سے علماء کو تدریس سے فارغ کر دیا گیا کہ ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لنگر آباد رہے، ہمارے چندے جو ہیں وہ سبیلوں میں لگتے رہے، مدرسے ویران ہوتے رہے، استادوں کو فارغ کر دیا گیا کہ ان کے پاس چندہ نہیں ہے، عطیات نہیں ہے۔ کئی ایسے طلباء کو میں جانتا ہوں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بخاری نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، تفسیر کی کتابیں نہیں ہیں، اور میرے آپ کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا بابا کھچڑا پکانے کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب، بلکہ یوں کہہ لیں ثواب جاریہ ہے کہ کسی کو بخاری دلا دے۔
کسی کو فتاوی رضویہ دلا دیں، کسی دارالعلوم کے بچوں کو کھانا کھلا دیں، کسی مدرسے میں جا کر کسی استاد کی سیلری کا انتظام کر دیں، اور جا کے اس مدرسے کی انتظامیہ کو یہ کہیں کہ بھائی مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم نہیں رکنی چاہیے۔ امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے دیا تھا کہ قرآن کی تعلیم نہ رکے، اور میرے موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے میرے علاقے کا مدرسہ بند ہو جائے، میرے علاقے کا دارالعلوم بند ہو جائے، جامعہ بند ہو جائے، جہاں بچے عالم بننے آ رہے ہیں وہاں معلم کی تنخواہ کے پیسے نہ ہوں، کل قیامت میں امام علی مقام کی بارگاہ میں ہم نے کیا حساب دینے ہیں، کیا منہ دکھانا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قیامت میں جہاں ساری کائنات جمع ہوگی، امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، تو ان کی دی ہوئی قربانی کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ میں اپنے تمام سننے والے احباب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اس محرم الحرام شریف میں اپنے عطیات وہ جو آپ نے دیگوں پر لگانے ہیں، شبیلوں پر لگانے ہیں، کوشش کیجئے کہ مدارس اسلامیہ کو دیجئے، جامعۃ المدینہ کو دیجئے، دیگر دارالعلوم جو اہل حق کے ہیں جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہاں دیجئے، تاکہ آپ کے دیے ہوئی رقم سے امام علی مقام امام حسین کا وہ مشن جو انہوں نے جاری فرمایا تھا وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔